السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 128۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلے کے اختیارات میں کوئی حصہ نہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں، یعنی انسانوں کو ہدایت دینا یا نہ دینا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم کو کیسے فلاح نصیب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ہدایت کے معاملے سے بھی نا امیدی کا اظہار کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں کہ کسی کو ہدایت دینے کا یا نہ دینے کا فیصلہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قبیلوں کے لیے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا، جس میں ان کے لیے بد دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کا سلسلہ بند کر دیا۔ بخاری کی حدیث ہے 4559 اور 4560۔ اسی طرح سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دوسری رکعت میں حارث بن حشام، سہیل بن عمر اور صفوان بن امیہ، یہ تینوں کافر تھے اور کافر ہی مرے تھے، ان پر لعنت بھیجتے تھے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری 4070، یعنی یہ مختلف شان نزول ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر بد دعا کرنا چاہتے یا کسی کے لیے دعا کرنا چاہتے تو رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد بعض اوقات آپ نے یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے۔ اے اللہ مضر والوں کو سختی کے ساتھ پکڑ لے اور ان میں ایسی قحط سالی لا جیسی یوسف کے زمانے میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے یہ دعا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ آپ کو اس امر میں کوئی دخل نہیں، یعنی آپ کا کام صرف اور صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ صحیح بخاری 4560۔ اگلا سوال ہے کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، اس بات سے ایمان والوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ نمبر 1، اہل ایمان یہ جان لیتے ہیں کہ ان کی ذات فتح کا سبب نہیں بن سکتی۔ نمبر 2، اہل ایمان تکبر، احساس برتری، سخت گیری اور غرور سے محفوظ ہو جاتے ہیں، جس میں عام طور پر فاتحین مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 3، اہل ایمان کی روح اور طرز عمل متوازن ہو جاتے ہیں، یعنی جب اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں، یہ اختیار تو سارا اللہ تعالیٰ کا ہے، تو ایمان والوں کے دل تکبر میں جانے سے بچ جاتے ہیں اور ان کے ایمان بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ او یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے، اس سے کیا مراد ہے اور یہ معافی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ محمد بن اسحاق کا قول ہے اس سے مراد ہے کہ وہ اپنی رحمت سے جس کی چاہے توبہ قبول کر لے، اور یہ معافی ایسے ممکن ہوتی ہے کہ اہل اسلام کی فتح کی صورت میں کافر سبق لیتے ہیں، پھر بعض ان میں سے اسلام قبول بھی کر لیتے ہیں، تو پھر جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جن مشرکوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا ڈالا اور ان کو اسلام کے جان باز سپاہی بنا دیا۔ او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، اس سے کیا مراد ہے؟ عذاب دینا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ دنیا میں اہل اسلام ان پر غالب آ جاتے ہیں اور دنیا میں قید ہونے کی صورت میں یہ عذاب پاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہوتا ہے، تو پھر یہ جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں اگر تو اسلام قبول نہیں کرتے۔ پہلی آیت میں جیسا کہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے، جو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کو بار بار چانس دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ جو
توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے تو وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اور جو توبہ قبول نہیں کرتے تو ان پر یا تو دنیا میں ہی عذاب آ جاتا ہے یا پھر وہ آخرت میں جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، بلا شبہ وہی ظالم ہیں۔ یہاں پہ کس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے؟ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ ظالم اسے کہتے ہیں جو حقدار کو اس کا حق نہ دے۔ ایک انسان جب اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، اپنی حیثیت نہیں پہچانتا، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانتا، زندگی کی بنیادی حقیقتوں کو نہیں مانتا، دراصل وہ حقائق کا انکار کرتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ بہت غور طلب بات ہے، ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھولی گئی حقیقتوں کو ماننے والا مومن ہے تو پھر انکار کرنے والا کافر ہے۔ انکار کر کے ایک انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آیت نمبر 129 کو اب ہم دیکھتے ہیں۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی ملکیت بھی اللہ کی، تخلیق بھی اللہ کی، بندے بھی اسی کے، وہ جیسے چاہے تصرف کرے، جیسے چاہے فیصلے کرے، کیونکہ وہ پروردگار ہے، وہ رب ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے، انسان، حیوان، جن، جمادات وغیرہ اور زمین میں جو کچھ ہے، تمام اشیاء اللہ کی ملک اور اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کی تدبیر کے تابع ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف ایسے کروایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس ملکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات میں جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، اور یاد رکھیے وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ حکمت و عدل سے فیصلے کرتا ہے۔ اس کی رحمت کے دروازے بندوں کے لیے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وہ بے حد بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔ سوال ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو پیاری بہنوں، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ، چاہے وہ نبی ہو یا مکرم ہو یا صحابی ہو یا عام بندہ ہو، کسی کے پاس یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی کی قسمت کا فیصلہ کر کے کسی کو جنت میں بھیج دے اور کسی کو جہنم میں بھیج دے۔ یہ سارے اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کی مغفرت اس طرح فرماتا ہے کہ ہدایت دے کر اسلام میں داخل کر دیتا ہے، اس طرح اس کا شرک معاف کر دیتا ہے، اور اس پر یہ احسان فرماتا ہے کہ اسے گناہ ترک کرنے کی، چھوڑنے کی توفیق دیتا ہے، اور اس طرح اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ملکیت سے اپنے اختیارات کی وسعت کا شعور دلایا ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو رحمت کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے مالک کل ہونے کی وجہ سے یہ شعور دلایا ہے کہ مغفرت اور عذاب دونوں ہی اس کے اختیار میں ہیں۔ وہ عذاب دے بھی سکتا ہے، وہ اپنی رحمت سے ڈھانپ بھی سکتا ہے۔ یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔